کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ آپ مدنی چینل پر بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نیتوں کے متعلق کافی ذہن دیا جاتا ہے، تو اب بھی آپ جیسے سلسلے میں شامل ہیں تو نیتیں کر لیں تاکہ ہمارا ثواب بھی بڑھتا رہے، کیونکہ نیت آپ جتنی زیادہ کریں گے ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، شروع سے سنتے چلے اور بولتے چلے آ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ ثواب کمانا ہے تو اس میں اللہ کی رضا کو آپ کو بنیاد بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اول تاخیر ہم بیان سنیں گے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیں، اور اہم مدنی پھول لکھ لیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک و جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک 1434 ہجری نصیب ہوا۔ کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ ماہ رمضان پچھلے سالوں کی طرح ہمارا غفلت پہ نہ گزر جائے۔ ہمارا سلسلہ ہے مدنی پھولوں کی مدنی مہک، مدنی پھولوں کی مدنی مہک، مختلف دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پھولوں کی مہک لے کر حاضر ہوا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور غلطی اور لغزش سے محفوظ فرمائے، درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی سلسلے میں شامل رہیے۔ البتہ آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قرآن مجید سمجھنے کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس ماہ کو خاص نسبت ہے نزول قرآن سے، اور روٹین اگر دیکھیں عام مسلمانوں کی تو وہ اس ماہ مبارک میں ان کا جو رجحان ہے وہ قرآن کی طرف گویا کہ کچھ بڑھ سا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کو کہتے ہیں گڈ سائن، اچھی نشانی ہے، اچھی علامت ہے۔ اور دیکھتے ہیں ہم کہ ماہ رمضان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد کی طرف بھی بڑھتی ہے اور قرآن کھولتی ہے۔ یعنی عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ کر، جو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ قرآن لیے جاتے ہیں، گھروں میں لائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں اور مساجد میں رکھے جاتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اچھی عادت ہے۔ قرآن کے تلاوت کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے حوالے سے، قرآن کے سمجھنے کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے ارشادات ملتے ہیں، اور قرآن کے جو فضائل خود قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور قرآن کے جو فضائل، قرآن کی تلاوت کے جو فضائل
جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، پھر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے جو کچھ ارشادات ہمیں ملتے ہیں، اس کے بیان کے لیے یقیناً بہت ساری نشستیں چاہیے. ہم ظاہر ہے کہ روز کا کوئی نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے. تو آج جو موضوع ہے وہ قرآن سے متعلق ہے اور قرآن کی تلاوت سے متعلق ہے. تو یہ اچھی عادت ہے کہ ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی رہے. میں پہلے چند ایک احادیث مبارکہ سناتا ہوں، پھر قرآن سمجھنے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند مدنی پھول عرض کروں گا. آپ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند حدیثیں سنتے ہیں، مزید قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن مجید سے محبت پیدا ہوگی. چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، یعنی شفاعت کرے گا قرآن. تو قرآن پڑھو. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی. ایک اور حدیث بھی سنیے کہ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، یا اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے. اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ جو قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق آپ کو بیان کرنی تھی وہ کی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے فضائل پر بیان کی جاتی ہیں. اب قرآن ہمیں پڑھنا تو ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ ہمارا سمجھے کہ آج کا جو مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سیکھا اور سمجھا کرتے تھے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن تو خود عربی ہے، یعنی ان کی تو اپنی زبان تھی، ان کی تو اپنی لغت تھی، ان کی اپنی، جیسے کہ یہ جانتے تھے نا قرآن پاک کو، اور اس کے مطلب کہ یہ جو پڑھتے، جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں، وہ ہماری اردو ہماری زبان ہے، تو عربی ان کی زبان تھی، مگر قرآن پاک کا ایک اپنا ایک انداز ہے، اور اس قرآن کی ایک اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت ہے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پڑھتے، لیکن قرآن کو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سمجھا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کئی لفظوں کے معنی سمجھاتے، اور گویا یہ سمجھے کہ یہ ایک طرح کی تفسیر بیان ہوتی تھی. مکمل تفسیر تو نہیں اس کو کہہ سکتے، کیونکہ جہاں جہاں سمجھ میں نہ آئے یا کوئی سے لفظ مشکل لگے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو وہ مرادیں سمجھی جاتی تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے. اب غور کیجئے کہ جن کی اپنی زبان تھی، ان کو اس کو مزید سمجھنے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا تھا. اسی طرح ان کا جو ذوق و شوق تھا قرآن پاک سمجھنے کا، مشہور تابعی عالم حضرت ابو عبد الرحمن
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا، کس سے؟ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا۔ تو برسوں میں سورہ بقرہ کا سمجھنا یہ ثابت ہے، کئی برسوں میں، اور سمجھنا یہ بہت بنیادی بات ہے۔ تلاوت کرنا، اس کو دیکھنا، بلکہ واقعی اس کے لیے دیکھنے میں بھی ثواب ہی ثواب ہے، لیکن جو ہم اگر اس کی بنیادوں پر غور کریں، بنیادی باتوں پر غور کریں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کی تفسیر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تفسیر کو بھی سمجھنا ہے، مگر درست تفسیر سمجھنی ہے اور درست انداز سے سمجھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے حوالے سے بھی بہت علوم بیان کی، یعنی کہ اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کئی علوم پر مہارت ہونی چاہیے۔ ایسا شخص پھر عشق رسول میں ڈوب کر جب کوئی تفسیر لکھتا ہے قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، تفسیر لکھی جاتی ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، یعنی اس کے یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے ارشاد فرما رہا ہے، اس کو وہ مفسر ہماری سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث ہی سے نکال کر اور دیگر کتب سے نکال کر ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ہماری اپنی زبان میں، جیسے ہم اردو جانتے ہیں تو ہمارے اردو میں لکھتے ہیں، وہ انگلش جانتے ہیں، انگلش تو دنیا کی بہت ساری زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر ملتا ہے، لیکن یہ ہے کیا، تاکہ ہم اس کو اس کے اصل اصول اور اصل طریقہ کار پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب میں ایک چیز تو نہیں بیان، ہر الگ الگ چیز تو نہیں ابھی میرے سامنے جو تقریباً 13 علوم لکھے گئے، 13 علوم لکھے گئے جن کو سیکھا ہوا شخص، یعنی جس پر مہارت رکھتا ہو جو، وہ قرآن مجید کی تفسیر، یہ گویا کہ مفسر بن سکتا ہے، وہ کہ وہ تفسیر کرے۔ مطلب آج کل کی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کہ غور کرنے کی، جیسے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت اردو ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کا تھوڑا سا معلوم ہو جائے اور کوئی لکھ کر تفسیر لکھنا شروع کر دے تو یہ درست نہیں ہوتا۔ چلے تھوڑی بہت آپ نے جیسے کہ اردو عربی سیکھ لی اور کوئی تفاسیر کی کتابیں دیکھ لیں اور آپ کہیں کہ جیسے کہ میں تفسیر کر لوں گا یا میں ترجمہ کر لوں گا، تو یہ نہیں ہوتا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو انگلش بھی آتی ہوگی، کیونکہ میڈیکل کی موسٹلی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک شخص نے انگریزی سیکھ لی، اب انگریزی سیکھنے کے بعد وہ میڈیکل کی کچھ کتابیں پڑھ لے، اب میڈیکل کی کتابیں پڑھنے کے بعد اب وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو علاج کرانا شروع کرے، تو اب بتائیے کہ وہ ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے پورا کورس ہے، میڈیکل کے لیے پورا ایک کورس ہے، وہ پورا ایک کورس کرتا ہے اور اس سے پہلے بہت سارے ایک جیسے کہ سمجھے کہ بی ایس سی تک پہنچے گا نا، وہ اسٹارٹ تو بی ایس سی سے لے گا، تو وہ بنتے پھر ایم بی بی ایس کی طرف جائے گا، ایم بی بی ایس کے بعد آگے بڑھتا رہے گا، پھر کبھی جا کر کوئی بہت اچھا ڈاکٹر وہ کہلاتا ہے۔ تو عام طور پر میڈیکل کی کتاب پڑھنے والا شخص ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اس طرح کے چند باتیں سمجھنے سیکھنے والا کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والا اور اس کو تفسیر کرنے والا یا تفسیر بیان کرنے والا نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے بہت سارے علوم کا سیکھنا ضروری ہے، اور اچھے خاصے علماء اور مفتی اسلام اور یہ علماء دین جو ہوتے ہیں، ان کی صحبت، ان کی تربیت
بہت کچھ اس کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن بیان کرنا ہے نا. آپ دیکھیے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھتا اور وہ اس کے معنی سے جاہل ہوتا ہے تو وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا شروع کر دیتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لینا چاہیے. یعنی ہم بھی بعض اوقات اب جیسے یہ فیملیز عموماً ہمارے یہاں اس سلسلے میں شامل ہوتی ہیں. اب گھر جیسے گھر کے آپ یہ چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ غور کیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے, نہیں اللہ نے یوں فرمایا ہے. ارے اللہ نے ایسا تھوڑی کو کہا ہے بھائی. تو اس طرح کے ڈسکشنز ہم کرتے ہیں قرآن پاک میں یوں ہے تو اللہ نے یوں فرمایا ہے, قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے, قرآن میں یوں نہیں لکھا ہوا ہے, ایسا کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, یوں کر کے ہماری ڈسکشن ہوتی نہیں ہوتی ہے نا. تو اب یہ جو اس طرح کی جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں ہم کو آتا جاتا کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں آتا. قرآن درست تک تو پڑھنا نہیں آتا اور ہم کہتے ہیں قرآن یوں ہمیں واقعی کچھ نہیں آتا. قرآن صحیح تفسیر اگر آپ کی نظر میں تھی اور آپ نے کوئی اس طرح کی چند باتیں پڑھی سنی اور سیکھی ہیں سمجھی ہیں تو یقیناً پھر اس کے اندر آپ یہ ڈالتے لکھتے اور بتاتے تو ایک بات تھی, مگر ایسا تو بظاہر ہم نے کوئی نہ سیکھا نہ سمجھا نہ پڑھا. تو ایسی صورتحال میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں احتیاط کرنی چاہیے اور جس بات کا علم نہیں ہے اس بات میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. تو میں امید کروں کہ قرآن پاک کو درست سمجھنے کی کوشش. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں. تو آپ قرآن مجید کی جو بھی تفسیر جو بھی مخطوط المدینہ نے شائع کی, ابھی 3 پارے آئے ہیں, اس تفسیر کو لے لیجئے اور صراط الجنان اور اس تفسیر کو پڑھنا شروع کیجئے. یہ 3 پارے ہیں انشاءاللہ تعالی. جب یہ تفسیر پڑھنا شروع کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیگر پارے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ قرآن پاک کی تفسیر میرے سامنے صراط الجنان, یہ صراط الجنان تفسیر ہے. یہ آپ مخطوط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں, اس کو ہدیتاً حاصل کیجئے اور اسے مطالعے میں لے لیجئے. مخطوط المدینہ سے لے لیجئے, 240 روپیہ اس کا دیا ہے. اور مطلب یہ میں اگر ہمارے کوئی نئے ناظرین ہیں تو ان کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی ہمارا کوئی نفع نہیں ہوتا. دعوت اسلامی, یہ مخطوط المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا وہ اشاعتی ادارہ ہے اور اس کا نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کا. میں تو ایک ترغیب دلا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ قرآن مجید کی یہ تفسیر لے لیں گے اور اس تفسیر کے اندر الحمدللہ بہت پیارا مواد موجود ہے اور حدیث کے ساتھ مواد موجود ہے, تفسیر ہے پوری ہے, اور اس میں ترجمہ کنز الایمان میرے آقا اعلیٰ حضرت کا موجود ہے, اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ ساتھ اس میں آسان ترجمہ بھی شامل ہے جو ترجمہ کنز العرفان کے نام سے ہے. آسان ترجمہ ہے وہ اس کا کیا گیا ہے, اور بہت سارے مدنی پھول اس میں آپ کو ملیں گے. تو جب اس کو لیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو میں امید کرتا ہوں فائدہ نصیب ہوگا. قرآن مجید پر عمل کی ترغیب, تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے متعلق علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے, نہ فقط زبان سے بھی ترتیب ان کی تلاوت کرنا. اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے, اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے, البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے,
تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں، تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ تو قرآن مجید میں جب احکامات لکھے گئے سر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے نا، کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، تو ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور اگر ہم عمل نہ کریں، اور جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ خط تو روز پڑھ رہے ہیں مگر وہ جو احکامات دیے گئے اس پر عمل ہی نہیں اور اس کا کیا ہوگا؟ یا پھر کسی کو کوئی خط بھیجا اور وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اس سے خط نکال کے وہ رکھ دیا، تو اب بتائے اس کا کیا؟ تو تلاوت نہ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے، اس میں کیا نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ہم اس کو لیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اپنا وقت نکالیے، اپنے جذبے کو باقی رکھیں۔ اب قرآن کی طرف آئیے، قرآن اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے، زندگی کے مقصد کو ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں قرآن ہماری رہنمائی کرے۔ جو میں نے آپ کو تفسیر کا حوالہ دیا، آپ اس کی طرف آئیے کہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارنے کی کوشش کیجیے، اور یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے اس کو اچھے انداز سے گزاریے، خوبصورت انداز سے گزاریے۔ کالس لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی شاہد، کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ حاجی شاہد کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ رسول کا صاحب، شہزادے کا نکاح، شہزادی کا نکاح بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ جزاک اللہ، آپ کو جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سادی سیدیاں شادیاں کرنا نصیب فرمائے، آمین آمین۔ الحمدللہ۔ صاحب یہاں سردار آباد میں فیضان مدینہ میں تقریباً 600 اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف ہیں۔ ماشاء اللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور تقریباً پاکستان میں 19 مقامات پر اعتکاف کی 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب ہے۔ کتنے؟ 114۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان مجھے یاد آ رہے تھے، آپ وہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، جی، سمجھانے کے لیے آپ نے قرآن پاک سمجھنے کے لیے صراط الجنان بھی آپ نے دکھا دی، جی جی، وہ مکتوب کی مثال آپ نے دی کہ وہ مکتوب پڑھ کے رکھ دے۔ اب جس کو مکتوب بھی پڑھنا نہ ہے وہ کیا کرے؟ وہ مکتوب پڑھنا سیکھے گا اور کیا کرے گا؟ جب مکتوب پڑھنا آئے گا تو اس کو سمجھے گا تو عمل کرے گا نا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ صرف پاکستان کا عرض کر رہا ہوں کہ 5000 سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں، اور 5000 سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغات جس میں اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں وہ موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ اور مدرسۃ المدینہ جو بچے اور بچیوں کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1448 رجب کی کارکردگی کے مطابق، اور 83,000 سے زائد طلباء اور طالبات مدنی منع اور مدنی منع ان مدرسوں میں قرآن پاک حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے حفاظ قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یعنی دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالم کی تحریک، اور الحمدللہ عز و جل ہزاروں اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قرآن درست پڑھنا سیکھا ہے۔
اللہ کی رحمت سے. اب تو ایسا ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی شروع ہو چکا ہے اب تو. جی ہاں، اور دنیا بھر میں اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور غالباً ہزاروں داخلے ہماری وہ پیچھے وہ لائن میں، تو وہ پڑھانے والے اور پھر وہ جو بھی ساز و سامان اور انتظام ہے جیسے جیسے بڑھتا رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی داخلے ملتے چلے جائیں گے. الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں ہی سردار آباد میں رکن شورا عبد الحبیب بھائی وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا افتتاح کر کے گئے. جی اچھا، آپ کے یہاں بھی ماشاء اللہ یہ جتنا عام ہوگا اتنا اچھا ہے. اور فیضان مدینہ میں پہلے سے ہے، کسی اور مقام پر بھی اس کی ترکیب بنائی گئی ہے. اچھا ماشاء اللہ، اللہ مزید ترقی و برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی. جزاک اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں پر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ ظاہری باطنی آداب بھی عرض کرتا چلوں. یہی صراط الجنان کے صفحہ نمبر 200 سے میں بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. با وضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر یعنی با ادب ہو کر، عجز اور انکساری کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھے قرآن پڑھنے کے لیے. آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے. تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے. دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیں. ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے. اگر قراءت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے. جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھے. اور اس کے 6 جو باطنی آداب ہیں، باطنی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہیں: قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور وہ کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے اثر نو توجہ سے پڑھے. ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے. اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو، بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے یہ، اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے. میں جب یہ مدنی پھول میں نے پڑھا تو آج سے کچھ برسوں پہلے مدنی چینل پر ایک سلسلہ ہوا تھا، وہ حج کے ایام میں، شروع کے دنوں میں، جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ السلام کی سیرت کا بھی بیان تھا. تو اس میں وہ قرآن مجید کے میں پڑھتے ہوئے وہ جو وہاں بیان آیا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ارشاد فرمایا، مجھے سے یاد نہیں، سلام ابراہیم کر کے تھا. وہ پڑھنے پر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ السلام کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یعنی جی کرتا تھا اس کو بار بار پڑھے، مزہ آتا تھا. تو بعض اوقات جب آپ ایسی آیتیں دیکھیں گے نا آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ سورہ حجرات کو دیکھیں، آپ کو میں یقین دلاؤں، آپ سورہ حجرات کو دیکھیں اور وہاں سے پڑھنا شروع کریں. یا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا رب کریم نے آداب بیان کیے، بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے، اور پڑھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ میرے رب کریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے آداب بیان کیے. ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور ان کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، اور عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید آپ کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی اور عشق رسول بڑھے گا. تو کہیں قیامت کا بیان آئے گا، کہیں رحمت کا بیان آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا
ارشاد فرما رہا ہوگا کیسا لطف آئے گا. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا, لذت لیں. ارے قرآن پڑھنے میں بھی اگر لذت نہیں ملے گی تو لذت ملے گی کہاں پھر یار. اس کو سینے سے لگائیں. ہاں اس کو سینے سے لگائیں یار. اللہ اس کا نور میرے دل دماغ میرے سینے میں داخل کر, میرے دل میں داخل کر. اس کو آنکھوں سے لگائیں, اس کو سر پر کہ یہ قرآن, اس کی عظمت, اس کی محبت, اس کے احکام ہمارے دل, ہمارے دماغ, ہمارے روئے میں یہ اس کے احکام بس جائیں. اس کو دیکھ کر محبت آئے. آنکھیں ٹھنڈی ہوں قرآن کو دیکھ کر, آنکھیں ٹھنڈی ہوں قرآن کو دیکھ کر. وہ کہتے دل میں ٹھنڈ پہ گئی. جب اس کو قرآن کو دیکھے تو جیسے کہ دل میں ٹھنڈک آ جائے, مزہ آ جائے, سکون آ جائے, لذت آ جائے. اور جب اس طرح قرآن پڑھیں گے نا, اور جب اس کو بند کریں گے, آپ کو بہت, آپ اپنے وہ کمفرٹ فیل کریں گے, بہت آرام دہ فیل کریں گے, بہت پرسکون فیل کریں گے. کنز الایمان شریف, خزانہ عرفان شریف کھولیں. اور میں ذاتی آپ کو تجربات عرض کرتا ہوں, مشاہدے عرض کرتا ہوں کہ بہت پریشانی کے عالم میں جب آپ قرآن کھول کے بیٹھیں اور اس کو پڑھیں, جہاں سے بھی کھولنے پڑھیں, رب کا کلام ہے, اور پڑھیں, ترجمہ کنز الایمان پڑھیں, ساتھ خزانہ عرفان پڑھیں, یہ سراج الجنان پڑھیں, نور عرفان پڑھیں, اور پڑھ کے اس کو بند کر دیں. اب تجربہ کر کے دیکھیے, آپ کو اپنی مشکلات حل ہوتی نہ نظر آئے تو کہیے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تو یہ لذت والا ایک مدنی پھول, اس کو میں نے تھوڑا مزید کھول کر بیان کیا. جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے, اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے. قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے, اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہے. تو یہ چند آداب قرآن پاک کے بیان کے, تو پوری کتاب ہے, کیا کیا کہوں تجھے, کیا کیا بیان کروں گا. البتہ یہ ضرور میں عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اول تو کچھ مدنی پھول تھے میرے ذہن میں, ہے نا. عبادت, اوابین کے نوافل مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں, تو اوابین کے نوافل پڑھنے کی عادت کیجیے. اوابین کے نوافل کیا ہوتے ہیں کہ 3 فرض پڑھ لینے کے بعد 2 کر کے 6 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں. ابتدائی 2 سنتیں ہو گئیں, اور بعد کی 2 کر کے پڑھے تو وہ 2 نفلیں ہو گئیں. یہ کل 6 ہو گئی نا. یہ اوابین کے نوافل کہلاتے ہیں. اور فرض کے بعد کوئی بری بات نہ کرے اور یہ 6 نفل پڑھے, یہ 6 رکعتیں پڑھ لیں, جس میں 2 شروع کی سنتیں ہو گئی مغرب کی, اور 2 کر کے یہ 2 نفلیں ہو گئیں. تو جو یہ پڑھے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا. یہ اس کی عادت بنانے کا بڑا اہم موقع ہے. آپ مغرب کی نماز مسجد میں امید کرتا ہوں کہ ادا کرتے ہوں گے, اس کے بعد یہ کر لیجئے. اشراق چاشت, فجر کی نماز, یعنی سورج طلوع ہو گیا, سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد, 20-25 منٹ کے بعد آپ کم از کم 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت ضحیٰ کی پڑھ لیجئے. یہ انشاءاللہ تعالی نوافل کی طرف آنے کے رجحان بنے گا. پھر اگر آپ پر قضاء عمری ہے تو قضاء عمری ادا کرنے کی کوشش کیجئے, مگر اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ قضاء عمری پتہ نہ چلے کہ قضاء عمری آپ ادا کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے پاس اس ماہ رمضان میں بالخصوص نماز کے احکام کتاب رکھ لیجئے, کہ نماز کے احکام سے پڑھتے رہیے. نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, اور قضا نماز کا طریقہ, مسافر کی نماز کا طریقہ, اور بہت سارے اس میں رسالے موجود ہیں, تاکہ علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عبادتوں کو درست کریں, اور اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے پھر آپ مدرسۃ المدینہ والیگان کا بھی رخ کر سکتے ہیں. اسی طرح تلاوت کے حوالے سے میں 2 مدنی پھول عرض کروں گا. یوں تو میں نے یہ تو عرض کر دی کہ آپ اس کو لے لیں, کوشش کریں 27 رمضان المبارک تک یہ جلد آپ کی پوری ہو جائے. 512 صفحات ہیں, 525 کے آس پاس صفحات ہیں.
یہ مطلب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیت کر لیجئے کہ 3 پارے تک میں یہ جو تفسیر آئی ہے ختم کر لوں گا. انشاءاللہ امید ہے کہ دوسرے پارے بھی چلے جائیں گے. جب دوسرے پارے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسری جلدی چھپ کر آ جائے گی. یوں تھوڑے عرصے میں آپ کا پورا قرآن مع تفسیر ختم ہو جائے گا اللہ نے اجازت. صراط الجنان اس تفسیر کا نام ہے. اور یہ عرض کروں کہ اسپیشلی ماہ رمضان میں اللہ کرے کہ پھر مستقل عادت ہو جائے, ایک سورہ ملک رات کو یعنی مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیں. سورہ ملک 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے, پارہ نمبر 29. کہ یہ سورہ ملک یہ وہ 30 آیتیں ہیں اور یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ اس کو جو روزانہ اس کو جو رات کو پڑھے تو یہ سورت مبارکہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گی اور رب کی رحمت سے اسے رب سے بخشوا کے جنت میں لے جائے گی. 30 مطلب اگر آپ اس کو روٹین سے پڑھنا شروع کریں گے تو 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں گے روٹین کے ساتھ. اگر آپ زبان پر آپ کے یہ چڑھ گئے, دیکھ کر پڑھیں زیادہ ثواب ملے گا. جی ہاں, قرآن دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. کس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے, کس کو چھونے کا بھی ثواب ہے, اور لذت الگ ہوتی ہے, مزہ الگ آتا ہے. اچھا, پھر اگر اللہ توفیق دے تو ایک بار روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیجیے. 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجیے, یہ کر سکتے ہیں. اور یا کوئی آپ دیکھ لیجئے, تراویح چھٹنی نہیں چاہیے آپ کی. 20 رکعت تراویح, یہ تراویح نہیں چھٹنی چاہیے. تراویح تو یہ تو رمضان کا خوبصورت تحفہ ہے. تراویح کتنا خوبصورت تحفہ ہے, یعنی کتنا مطلب لوگ کتنا پڑھنے والے کتنے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں, قرآن مجید سنتے ہیں. تو یوں رمضان مبارک یہ ہمیں بدلنے آیا ہے اور ہم بدلیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے. ہاں, 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے. اب تسبیح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو تسبیح پڑھنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, اچھی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں. 313 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں. اور ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح. اور بالخصوص جو امیر علیہ سنت کے مرید و طالب ہیں ان کے لیے میں ضرور عرض کروں گا کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح ہے ذکر کی 100 والی, فجر کے بعد یا عزیز و یا اللہ ہو, ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ ہو, اور صلی اللہ تعالی مغرب عصر کے بعد یا جبار و یا اللہ ہو, پھر یا ستار و یا اللہ ہو, یا غفار و یا اللہ ہو. یہ 100 بار پڑھنا ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور درود شریف ہے, یہ بہت کچھ ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. مدنی مذاکرہ اول تاخیر دیکھیے گا, ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ, اور رات کو تراویح کے بعد مدنی مذاکرے میں ضرور شریک ہوئیے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کالز ہیں تو سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میں ظفر اقبال راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ابھی بیان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کی محافل میں ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا یا قرآن مجید میں یہ کہا, یہ نہیں کہا. تو گویا اگر ہم کوئی قرآن مجید میں کوئی بات پڑھتے ہیں تو کیا اس کو آگے پہنچانا نہیں چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. یہ پہنچانا چاہیے, لیکن وہ بات جو قرآن مجید میں لکھی ہے اس کی تفسیر دیکھ لیں. اور میں تفسیر صراط الجنان کا یا خزائن عرفان کا, نور عرفان کا مشورہ دوں گا کہ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی, اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا, پھر اس کی تفسیر کو دیکھ لیجئے کیا وہ تفسیر اس موضوع کے مطابق ہے اور وہ صحیح طور پر آپ کو یاد ہے. پھر بہتر اس میں عمدہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ پہلے کسی عالم سے بات کر لیں, رابطہ کر لیں کہ میں اس طرح اگر کر سکتا ہوں تو کیا میں اسے کر لوں, تاکہ ہم مطلب وہی بات کریں جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے, ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے دیکھو
علم دین کی